السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 21واں پارہ سورۃ الروم، چوتھے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے مثال۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک بن سکتا ہے فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ، ڈرو ان سے، كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جیسے ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے ہوگا کوئی مدد کرنے والے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو یکسو ہو کر دین کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالی کی فطرت ہے جس پر پیدا کیا لوگوں کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو تم اللہ کی تخلیق۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ کئی گروہ۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ ہی جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب چھوتی ہے لوگوں کو تکلیف۔ دعوا ربهم منیبین الیہ، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا، پھر جب ہم چکاتے ہیں کچھ رحمت۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تب ان میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار سے شرک شروع کر دیتا ہے۔ کائنات کے اندر 6 نشانیاں ایسی جو انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کل ہم نے بالتفصیل ان کا تذکرہ پڑھا۔ سورۃ الروم کے گزشتہ اسباق تک توحید اور آخرت دونوں کا یکجا ذکر خیر چلا آ رہا تھا۔ اب یہ چوتھے رکوع کے آغاز سے جہاں سے 28 نمبر آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے خالص توحید کا تذکرہ شروع فرما دیا، اور ایسی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی کہ میں نہیں سمجھتا اس مثال کے بعد بھی کسی کو جرت ہو یا کسی کا فہم اور سوچ اس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کریم کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دے۔ یہ ایسی عمدہ ترین مثال بیان کی گئی ہے۔ ہمارے فہم و ادراک جہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، وہاں سے تو ابھی کلام الہی کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم،
تمہیں زحمت ہوتی ہے کہ تم ارد گرد کے مشاہدات قدرت میں غور و فکر کرو، دور نہ جاؤ۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہاری اپنی جان میں ہی ایک موجود ایک مثال اللہ تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں، اور وہ مثال کیسی عمدہ ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا اللہ کریم نے جو تمہیں رزق عطا فرما رکھا ہے اور جو تمہارے زیر دست غلام تمہارے ملازمین ہیں، کیا کبھی تم نے اپنے سارے مال کے اندر اپنے غلاموں کو پورے کا پورا شریک، پورے کا پورا ساتھی شامل کیا؟ امپاسبل، ایسا ہو نہیں، انسان کی فطرت ہی یہ نہیں، انسان کا فہم اور سوچ ہی یہ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فیہ سواء، کبھی کسی مالک کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی مملوک کو اپنے برابر کھڑا کر لے، کبھی کسی آقا کا دل نہیں کرتا اپنے غلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے۔ اگر تم انسان ہو کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک برداشت نہیں کرتے، حالانکہ تمہارا تو پھر بھی کچھ نہیں، ذرا یہ بھی نقطہ قابل توجہ ہے، ما رزقناکم، دیا ہم نے ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، جو تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، تم عارضی وہاں کے مہمان ہو، تمہارا جی نہیں چاہتا کہ وہاں تم اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنا کے شامل کرو، تو پھر کیسے گوارا کرتے ہو کہ اللہ کی مخلوق یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے یا شجر کے حجر کے بت اور اصنام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں بطور شرک کے کھڑا کر دیتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، پورا قرآن کریم توحید باری تعالیٰ کا داعی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ میری کم علمی ہوگی لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے، اس سے بڑی توحید کے اسباب میں اور شرک کی نفی کے اندر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تمہاری اپنی جانوں سے تمہارے لیے مثال دی جا رہی ہے، تمہارے ملازم ہوں، تمہارے غلام ہوں، کیا تم نے ان سب کو شامل کیا کبھی اپنے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لاہور ہربنس پورا سائڈ پہ ہمارے ایک بزرگ ولی کامل ہے اس وقت میری نگاہ میں نے ان سے زیادہ کوئی عالم بعمل اور ولی نہیں دیکھا، ضرور کسی وقت ان کی زیارت کیجیے گا۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، بڑے نیک بزرگ ہیں۔ ان کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میرے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شیخ محترم فرمانے لگے بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم کون ہوتے ہیں دوسری شادی کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ وہ عورت آگے سے جواب دینے لگی حضرت اگر شریعت نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں آپ کو اپنا نقاب اتار کے اپنا حسن دکھاتی کہ میں اتنی حسین و جمیل ہوں، پھر میرے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ جب حضرت نے یہ لفظ سنے تو غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ابھی بقید حیات ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، روتے چیختے بے ہوش ہو گئے۔ نمازیوں نے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، ہوش کروایا، کہنے لگے حضرت وہ عورت تو ایک کامن سی بات کر رہی تھی، آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے تو یہ خیال آیا یہ ایک عورت ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنے ساتھ دوسری عورت کو شریک برداشت نہیں کر سکتی، اس کو اپنے حسن و جمال پہ اتنا مان ہے، وہ اللہ الرحمن جو کل کائنات کے خالق و مالک ہے، میرے اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیسے برداشت کریں گے؟ ایسی عمدہ مثال یہاں پہ بھی دی جا رہی ہے۔ 28 نمبر سورہ مبارکہ آیا مبارکہ میں سورۃ الروم کے حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا کہ کسی کو اس میں سانجھی بنانے کے لیے، شریک بنانے کے لیے، کسی کو اس کے اندر اپنا حصے دار شامل کرنے کے لیے، کیا تم تیار ہو فی سواؤن کہ آؤ ایکول ہو جائیں، برابر ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، میرا ملازم اور میں پوری جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لے، میرا نوکر اور میں بینک بیلنس پورا آدھا آدھا تقسیم کر لے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا فرمایا تھا نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟
آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی یہ بطور ترغیب کے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ کل کے سبق میں نے کچھ گزارشات کی تھی کہ بیویاں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیویاں ان کے معاملات کیا ہیں، اللہ کریم نے ان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے یہ بھی گزارش نوٹ فرما لیجئے کہ جس طرح بیوی کی ذمہ داریاں ہیں بعین ہی اسی طرح خامند کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جو خامد ہیں گھروں کے سربراہ ہیں انہیں بھی چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی رحم والا معاملہ اختیار کریں، انہیں بھی چاہیے اپنی بیویوں کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا جیسا کھانا خود کھاؤ ویسا بیوی کو کھلاؤ، اپنے کپڑے بنواؤ تو بیوی کے کپڑے خریدو، اور خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی نچاکی ہو جائے بیوی کے منہ پہ تھپڑ مت مارو، رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا تھا بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالو۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اللہ کی ان بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا کرو، ایک موقع پہ فرمایا تھا ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کے تقوی کی بنیاد پہ کیا کرو، اس لیے جیسے بیویوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح خامدوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ کریم کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن یہاں پہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ کوئی سجدہ کے زیبا نہیں ہے، کسی کو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں تلاش کی جا سکے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تخافونہم کخیفتکم انفسکم، جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، کیا کبھی اپنے ملازم سے ڈرے ہو تم؟ نہیں ڈرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرفات، یہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو یہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے آگے ڈنڈی مار جاتے تھے، اس کے آگے کہتے تھے ہاں جن کو اللہ تو نے اختیارات دیے ہوئے ہیں اور تو ان کا مالک ہے ہم ان کو تیرے ساتھ ضرور شریک ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس وقت یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی تھی کہ یہ مشرکین ڈنڈی مار کے کہتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم مانتے ہیں تو مالک ہے، لیکن اللہ یہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیری چیزیں ہیں ہم اس لیے ان کو پوجتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم بیان فرماتے ہیں نشانیاں تفصیل کے ساتھ عقل والوں کے لیے، لیکن خرابی کہاں پہ پیدا ہوئی؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لوگوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کی۔ جب انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے پھر تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہدایت پہ ہو، وگرنہ اللہ کی طرف سے گمراہی جس کا مقدر ہو جائے، یعنی اللہ کریم اس کو گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے، ہدایت کا انکار کر دیتا ہے، انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے، حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں نولی ما تولی، اب جس طرف جی چاہتا ہے بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ ایک وقت آئے گا واپس گرفتار ہو کے ہمارے پاس ہی آئے گا، اب تیری رسی ڈھیلی ہے، جا کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس صورت میں گمراہی اللہ کی طرف سے انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کی طرف سے گمراہی کا مقدر بنے ہوئے کو ہدایت کی طرف لے آئے؟ وما لهم من ناصرین، کوئی ان کا پرسان حال، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ فاقم، کرنے کا کام کیا ہے؟ فا یہاں پہ آیا کس لیے؟ حقیقت صورتحال ساری کھول کے بیان کر دی گئی، ہر چیز تمہارے سامنے ہے کہ مالک صرف
اللہ ہیں۔ فاقم، فا اس لیے آیا ہے فاقم، اب آپ سیدھا کیجئے وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، یکسو ہو کر ایک دین کی طرف، یعنی دین کے اوپر کاربند ہو جائیں، ڈٹ جائیں دین کے اوپر۔ دنیا کے اندر اس وقت ایسے ممالک بھی میرے علم میں ہیں جنہوں نے معاشی اعتبار سے تو بڑی ترقی کی، ان کا اکانومی لیول تو بڑا ہائی سپیڈ سے جا رہا ہے، لیکن بد نصیبی کہ ان کو مذہب کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا۔ جب بھی ان سے دین کی بات کریں وہ کہتے ہیں ول بی دس ٹاپک، یہ بات بند کر دو، ہم نہیں مذہب پہ بولنا چاہتے، مذہب ہے ہی نہیں۔ اور کل میں نے روس کی ایک مثال آپ کو دی تھی کہ روس کے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار بد نصیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کیجئے۔ دین کے متعلق سوال ہوگا، جب قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تیرا نہج کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، کس دین کے اوپر تو زندگی بسر کر کے آیا۔ تو حنیفن، حنیفن، حنیف کہتے ہیں یکسو ہونا، حنفا عربی کے اندر حنفا کہا جاتا ہے کسی کی طرف اٹریکشن پیدا ہونا، کسی کی طرف مائل ہو جانا، اور اس انداز سے مائل ہونا کہ سمجھنا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یہ بالکل سیدھا ہے، باقی سارے ٹیڑے میڑے راستے ہیں۔ اس کو عربی میں حنف کہتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے مقابلے میں عربی میں ایک لفظ اور بولا جاتا ہے جانفا، یعنی اسی لیے عربی کو اتنا فصیح کلام کہتے ہیں کہ دیکھیے صرف ایک نقطے کا فرق آیا ہے۔ حنفا مطلب کسی کی طرف سیدھا ہو کے مائل ہو جانا، جانفا سیدھا رستہ چھوڑ کے صرف جیم کا نقطہ ایڈ ہوا ہے تو مطلب اے ٹو زی الٹ ہو گیا ہے۔ حنفا کا مطلب کیا تھا؟ کسی کی طرف سیدھے رستے کی طرف مائل ہونا کہ باقی سارے رانگ ہے، یہ رائٹ ہے۔ جانفا آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھے کو چھوڑ کے تو ادھر ادھر کی بھول بلیوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لینا۔ دعا کیا کرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دین کے لیے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو سیدھا رکھے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث مبارک ہے، یہاں برکت کے لیے میں وہ عرض کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ تفسیر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہر بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ شاید پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، ہندو بنا دے، نصرانی بنا دے، بد مذہب بنا دے، یہ سارا کچھ اس کے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن حضور نے درس ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت انداز تھا درس کا، سرکار مخاطب ہوئے لوگوں سے اور آپ نے فرمایا آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو تمہیں نہیں پتا۔ یہ حضور کا انداز تھا، تمہیدی کلمات تھے درس کے۔ آج رات مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں بتلائی ہیں جو تمہیں نہیں معلوم، لہذا مجھ سے سیکھ لو، میں تمہیں اب بتانے لگا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آج رات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہر بندہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندے کو میں توحید پہ پیدا کرتا ہوں، ہر بندے کو میں جو مال دیتا ہوں اس کا حق ہے اس کو استعمال کرے۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، اس کا مفہوم ویسے وہ وقت کم ہے، وسعت میں جائے تو بڑا طویل گفتگو ہو جائے گی۔ ہر بندے کو جو مال ملا، یعنی میرے جو ریسورسز ہیں، آپ کے جو ریسورسز انکم کے، ہر بندے کو اللہ کریم نے مال دیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا حق ہے اس کو استعمال کرے۔ اس کا ایک مطلب میری ناقص سوچ کے مطابق یہ بھی بنتا ہے، کچھ لوگ ہیں ساری زندگی بس جوڑ جوڑ کے مر جاتے ہیں، جوڑ خود اچھا کپڑا پہننا بھی نصیب نہ ہو، جوڑ جوڑ کے ایک وقت آتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اولاد ماشاءاللہ اتنی نیک شہید ہوتی ہے کہ وہ
بستر پہ پڑے والدین کے انگوٹھے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ماضی قریب کی بات ہے، فیصل آباد کے اندر ایک بد نصیب بیٹے نے باپ کی قبر کھودی کس لیے کہ میں میت کے انگوٹھے پیپرز کے اوپر لگوا کے تو پراپرٹی ساری اپنے نام ٹرانسفر کر سکوں۔ ایسی بد نصیبی ہے۔ شاید اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہر بندے کو جو میں نے مال دیا اس کو چاہیے اس کو خرچ کرے، اس کا حق ہے اس کو خرچ کرنا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے مجھے آج رات بتایا ہر بندہ اسلام پہ پیدا ہوا تھا، پھر شیطان لعین کے کہنے پہ اس نے میرے ساتھ شرک شروع کر دیا۔ میں نے تو اس کو شرک پہ پیدا نہیں کیا، لیکن شیطان کے کہنے پہ اس نے میرے ساتھ اور لوگوں کو شریک بنا لیا۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ رجوع اللہ وقت کی اہم ضرورت ہے، چاہے ہماری معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، رشتہ داریوں کا معاملہ ہے، دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ منیبین الیہ، جہاں مرضی بھاگ لو، یقین کیجئے جب تک اپنے اصل کی طرف نہیں آئیں گے ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا اصل کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ بڑی دوڑ لگا لی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے بیگانہ کر دیا؟ دوڑ کتنا دوڑے گا؟ لگا لے دوڑ، ایک وقت آئے گا تجھے راشا ہو جائے گا، تیرے بچے تیرے پاس بیٹھنے سے گریز کریں گے، تب بھی تو پلٹے گا، تب بھی تو تیرے منہ سے اللہ اللہ ہی نکلے گا۔ تو منیبین الیہ، ابھی آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ دوڑ کے اللہ کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے غم و الم کی فریاد اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف اس نے ایسے رو کے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ کریم نے اس عورت کی بات سن لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے کھڑا کر لیا رستے میں، عمر میری بات سنو، عمر یہ بات ایسے، یہ بات ایسے، یہ بات ایسے۔ بوڑھے جب بات کریں بات طویل بھی کر جاتے ہیں۔ مسلمان کہنے لگے امیر المومنین وہ ایک بڑی عورت تھی، اس نے اتنی دیر آپ کو کھڑا کیا، آپ کا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ خولہ تھی، اس کی بات تو اللہ نہیں ٹالتے، عمر کی کیا جرت کہ عمر اس کی بات نہ سنے، اس کی بات تو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے سن لی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جس کے متعلق اترا تھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، وہ روئی تھی اللہ کی طرف۔ افوض امری الی اللہ، کہا کرو میرے کام اللہ کے سپرد ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کرو میں اپنے غم اپنے اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہا کرو میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے غم و الم کی فریاد کرتا ہوں۔ اس لیے منیبین الیہ ففروا الی اللہ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو سارے رستے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ جو مصائب آتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر مصیبت اللہ کے قریب نہیں کرتی تو پھر سمجھیے وہ کوئی سزا مل رہی ہے۔ آزمائش وہ ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ واتقوہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ واقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا موحد اور مشرک کے درمیان نماز کا فرق ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، یہ بات یاد رکھیے، وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ جو نماز چھوڑتا ہے۔
تو اس لیے فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کن لوگوں سے؟ من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے اپنے مدعا بنا لیے، اپنے اپنے معبود بنا لیے، اپنے اپنے ریسورسز بنا لیے، اپنے اپنے ٹھکانے دریافت کر لیے، دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وکانوا شیعا، وہ کئی گروہوں میں، کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں رائٹ باقی سارے رانگ ہیں، صرف میں حق پہ ہوں باقی سارے باطل ہیں۔ یہ اس فیصلے کا اختیار میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ نے فیصلہ فرما دیا تھا۔ وہ جو حدیث شریف میں فرقوں کی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ اللہ کریم صحابہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا اسی وقت سوال کر کے، وگرنہ آج سبھی کہہ رہے ہوتے وہ ہم میں، وہ ہم میں، وہ ہم میں۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور وہ کون سی جماعت ہے جو حق پہ ہوگی؟ فرمایا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ما انا علیہ وصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف وہ لوگ جنت والے ہوں گے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حضور کس نہج پہ تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ کی سنت۔ ابھی تو کوئی مشکل نہیں ہے، یقین کیجئے بڑی دیر بھولے رہے ہم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ آپ کے، بلکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اس وقت، آپ کے ایک انگلی کے ٹچ کے نیچے ہے سارا کچھ۔ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آیات قرآنیہ کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے نہج کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیجئے، انشاءاللہ ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پہ ہی خوش ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربہم، اللہ کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، گڑ گڑاتے ہوئے۔ جو کیفیت تکلیف میں انسان کی ہوتی ہے، اللہ کرے کہیں سکھ میں وہ کیفیت ہو۔ میں نے ایک بڑے معروف تابعی ہیں مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ، میں نے ان کے متعلق پڑھا ایک دن، وہ فرماتے تھے کہ بجائے اس کے کہ میں مصیبت میں گڑ گڑا کے صبر کروں، میں سکھ میں شکر کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہوں۔ او بھائی جس وقت ہمارے حالات اچھے ہوں کبھی اس وقت بھی اللہ کو یاد کر لیا کرے، تب انسان کہتا ہے جی مصروفیات ہی بڑی ہے، ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا ہے۔ اور پھر جب خدا نخواستہ کوئی کرائسس چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، پھر دے سجدے پہ سجدہ ہے، پھر تسبیح، پھر عمل، پھر وظیفے، پھر دعائیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے تجھے مصیبت میں توفیق دی، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ سے کیے وعدے توڑ نہ دینا۔ اگر مصیبت میں اللہ کے آگے آ کے گڑ گڑا رہا ہے تو سکھ کے حالات میں بھی اپنے کریم اللہ، اپنے پروردگار کے رحم و کرم کو یاد رکھنا۔ لیکن ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، رب کی رحمت ہو جاتی ہے، دیر لگتی ہے مالک کو منانے میں، دیر لگتی ہے۔ اس کی دریائے رحمت موج میں آئی ہو تو پھر ایک فاحشہ بدکارہ عورت صرف ایک کتے پہ ترس کھا کے پانی پلا دے، میرا مالک اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ دیر لگتی ہے اللہ کو منانے میں، ایک دفعہ آ کے کہہ دو اللہ میں بھول گیا تھا مجھے معاف کر دو۔ حضور فرماتے ہیں سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، اللہ کریم اس کے گناہ پہلے معاف، صرف ایک دفعہ آ کے کہہ دے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے مجھے، اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جب ہم اس کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ان کا ایک گروہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے، پھر نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو دعا کیجئے جیسے مصیبتوں میں ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، خوشحالی میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز
اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عقیدہ توحید کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرما دے۔ توحید پہ اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا اور ہمارے گھر والوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ توحید پہ کلمہ شہادت کے ساتھ فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے، اور ہمارے دنیا سے جانے والوں کی اللہ کریم کامل بخشش فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس، اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207۔